السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھرا ناظرین، اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حالات میں ہے یا جو حالات ہمارے ہو چکے ہیں وہ آپ سارے بخوبی جانتے ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جو بچے نوجوان 14 اگست کو اپنے گھروں کو سجاتے تھے جھنڈیاں لگا کر، پرچم لگا کر، جھنڈے لگا کر، آج وہ اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے، اس ملک سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر شعبے میں دیکھیں کرپشن عام ہے، مجرم بھی رو رہا ہے، مدعی بھی رو رہا ہے، جس نے مار کھائی ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس نے مارا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ کہیں پہ امن سکون نہیں ہے، ہر طرف بھیڑیے بیٹھے ہیں، ہر طرف مافیا بیٹھا ہے۔ کوئی چند لوگ ہیں کسی نہ کسی شعبے میں ہوتے ہیں جو خوف خدا والے ہوں۔ میں آپ کو شعبہ طب کے بارے میں آج بات کروں گا کہ اس میں بے شمار بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر رنگ میں، ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، اطباء جو بھی ہیں۔ پہلے تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جب طب کرتے ہیں یا فارمیسی کرتے ہیں یا ہم MBBS ڈاکٹر بنتے ہیں تو کریں گے بھئی اس میں ہماری اچھی کمائی ہوگی، آج بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اس میں ہماری اچھی کمائی ہوگی۔ تو جو بندے کی اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ بندے کا جو ذہن ہے وہ مخلوق کی فلاح نہیں ہے، مخلوق کو صحت دینا نہیں ہے، بجائے کاروبار ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے شعبہ طب میں ایسے نام نہاد حکمہ کافی آ چکے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر، قرآن پاک کی قسمیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اور بعض اوقات مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی میں قسم اٹھاتا ہوں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور وہ اپنی طب کو چمکانے کے لیے دوسری میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ اس طرح کی میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں جس سے انسان کو نقصانات ہوتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے میری بلے بلے ہو، میری واہ ہو، مجھے پیسہ ملے، میرا نام چڑھ جائے۔ نام تو ان کا چڑھتا ہے لیکن بعد میں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، مریض بھی ڈوب جاتا ہے۔ وہ ہے تو گانا کہ توڑ دینے دل برباد ہوں گے، آج کسی نے رویا کل آپ رون گے۔ اب دونوں رو رہے ہیں، علاج کرنے والا بھی رو رہا ہے، علاج کروانے والا بھی رو رہا ہے، سکون اس کے گھر میں بھی نہیں ہے، سکون اس کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ تو خدا را میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آج پھر کرتا ہوں کہ جو حکمہ ہیں، جو اطباء ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ اپنے دلوں کو لالچ سے پاک کریں اور اپنے سینوں کو کشادہ کریں، اور اللہ کی جو بیمار مخلوق کی خدمت کے لیے کوشاں ہوں، اور اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ میرے پاس جو مریض آتا ہے اس کو میں ایسا اس کا علاج کروں، اللہ اس کو شفا دے۔ جب ہماری نظر اس کی جیب پہ ہوگی، اس کی پاکٹ پہ ہوگی، اس کی پیسوں پہ ہوگی، اس کی گاڑی پہ ہوگی، تو پھر شفا اس کو نہیں ملے گی۔ تو میں کیسے کافی حکمہ کو بھی جانتا ہوں، کافی ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں، آپ بھی لوگ بھی جانتے ہوں گے جو حکمہ بھی ہیں اور بیماری میں مبتلا ہیں، حکمہ بھی ہیں، تکلیفوں میں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اسی طرح ڈاکٹر حضرات بھی ہیں۔ کیوں؟ ہماری اصل میں نیت کا فطور ہے۔ ہماری کہتے ہیں نا کہ نیت ہم اپنی صاف کر لیں، مسلمان کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے حبیب کی امت کے لیے جب ہمارے سینوں میں خدمت کا جذبہ سرشار ہوگا، خدمت کا جذبہ ابھرے گا، تو پھر اس کو بھی اللہ شفا دے گا، ہمیں بھی اللہ اچھی روزی دے گا۔ اس وقت جو حالات ہیں طب کے، وہ تو اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ معاف کرے۔ تو میں اپنے حکمہ سے بھی یہی عرض کروں گا، خدا را جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، دعوے نہ کریں، بڑے بڑے بول نہ بولیں۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جڑی بوٹیوں میں شفا نہیں ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ اور میں اپنے مریضوں کو جو بیمار ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنے علاج کے لیے مستند اور خوف خدا والے ڈاکٹر اور حکیم کا انتخاب کریں تاکہ آپ کا صحیح طریقے سے علاج ہو جائے۔ یہ لازمی آپ کریں، علاج میں جلدی نہ کریں۔ اب میں ایک نام نہیں لینا چاہیے، ایک ہمارا ادارہ ہے جو دل کا علاج کرتا ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، اور مجھے ایک دوست کہتے ہیں کہ یار میں اس ہاسپٹل میں ملازم ہوں، اور یہاں سے ہاسپٹل سے جو بندہ گیا ہے وہ بچہ نہیں ہے، وہ سال 6 مہینے میں اگلے جہاں پہنچ گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے 12 لاکھ روپیہ لگا کے۔ لیکن جو نہیں اللہ کو پیارا نہیں ہوا
وہ خود بڑا پریشان ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ وہ فون سن سکتا ہے، نہ وہ فون رکھ سکتا ہے، نہ وہ کسی کو مل سکتا ہے. تو یہ کیا زندگی ہے؟ علاج کروانے کے بعد بھی یہ بندہ، پھر تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ قید ہو جائے. تو خدا را اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے علاج کے لیے بھی روحانی طور پہ بھی اللہ سے رابطہ کریں، جسمانی طور پہ بھی رابطہ کریں، قرآن پاک سے بھی رابطہ کریں، صدقہ سے بھی رابطہ کریں، اللہ والوں سے بھی رابطہ کریں. تو میں کوشش کروں گا، مریضوں کو بھی، ڈاکٹروں کو بھی، سب کو کہوں گا کہ آئیں اپنے اللہ سے معافی مانگیں، جو ہم نے کیا ہے اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں. آگے ہم ایک عزم لیں کہ ہم نے پاکستان کو، امت محمدیہ کو تکلیفوں سے، بیماریوں سے نکالنا ہے. جب ہمارا یہ عزم ہو جائے گا، ہمارا یہ ارادہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے گا، ہمارے مریضوں کو بھی شفا دے گا. اگر ہماری نظریں جیبوں کے اوپر ہوں گی، پیسہ تو ہمارے پاس آئے گا، پھر وہ بھی گولیوں پہ لگ جائیں گے، ہمیں بھی سکون نہیں ہوگا. تو آج میری یہ چھوٹا سا پیغام دینا تھا. خدا را اپنے اللہ کا دامن تھامیں، اللہ کے رسول کا دامن تھامیں، قرآن پاک کا دامن تھامیں، اور مذہبی لوگوں کا دامن تھامیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں. پھر اپنے علاج کے معاملے میں کوئی دیکھ سمجھ کر اچھا انتخاب کریں، جو آگے کاروباری نہ ہو، جو بھیڑیا نہ ہو، ڈاکٹر کے روپ میں ڈاکو نہ ہو، حکیم کے روپ میں موت کا فرشتہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام